السلام علیکم جو طارق کی ویڈیو سے امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ زندگی بالکل ویسی ہی ملتی ہے جیسا ہم اسے بناتے ہیں۔ اگر ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو قابو کر لیں، اپنے سامنے اچھا مقصد رکھیں اور پھر اسے پانے کے لیے محنت کریں تو ہمیں وقت ضائع ہونے کا احساس نہ ہوگا اور ہم پریشان ہونے سے بچ جائیں گے۔ ہمیشہ لوگ اس کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ زندگی کے بڑے بڑے کاموں کے لیے لائیں گے اور یہ نہیں جانتے کہ یہاں سب سے بڑا کام خود زندگی ہے۔ زندگی کے ہنسی خوشی کاٹ دینا یہاں سب سے آسان کام ہے، اور یہاں زندگی کو گزارنا اور زندہ رہنا سب سے مشکل کام۔ اس سے زندگی کا سب سے بڑا کام اس سے کوئی نہ ہوگا کہ بندہ زندہ رہے۔ خوشی ہمیشہ سے دل کے سمندر کا سب سے انمول موتی ہوتی ہے۔ مسکراہٹ دنیا کی عظیم ترین چوٹی ہے تو زندگی کی لہر ہے تو کائنات کی روح ہے۔ زندگی ایک خوبصورت کتاب کی مانند ہے۔ زندگی کی خوبصورتی کا ثبوت ہر آدمی کا اپنا دل ہوتا ہے۔ جب انسان زندگی کی کتاب کے ایک ورق کھولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی غم کے ڈھیر کا نام ہے۔ زندگی ایسی کتاب کا نام ہے جس کو انسان موت کی دہلیز پر کھڑے ہونے کے باوجود سمجھ نہیں پاتا۔ جو سمجھ جاتا ہے وہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ زندگی تو ایک وعدہ ہے، اللہ کے خدا کی بندگی کا وعدہ جو ہم نے پورا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا تو ہم فرعون بن گئے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا تو ہم قارون بن گئے، اللہ نے ہمیں طاقت دی تو ہم چنگیز خان بن بیٹھے، اور اللہ نے ہمیں طاقت دی تو ہم ہٹلر بن گئے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی تو ہم نے ایٹم بم ایجاد کیا اور تباہی و بربادی کے لیے کا جو سامان ہے۔ افسوس ہمیں زندگی کا مطلب کب سمجھ آئے گا۔ زندگی بہت مختصر ہے۔ جو لوگ زندگی کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ زندگی اور موت کے درمیان صرف چند لمحوں کا فاصلہ ہے۔ اذان اور نماز کے درمیانی وقفہ۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ موت ایک درمیانی پل ہے بندے اور اللہ کو ملانے کے لیے۔ زندگی بھر ہم نے مختصر زندگی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور عارضی زندگی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن مستقل زندگی کے لیے ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ انسان تھوڑی سی کمی اور مشکل آنے پر گھبرا جاتا ہے۔ توکل یہ ہوتا ہے کہ زندگی کو چند لمحوں کے لیے جانے اور کل کی فکر بالکل نہ کریں۔ مستقبل کی فکر میں لوگ حال سے بے حال ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، خدا اپنے بندوں کے لیے وسیلے پیدا کرتا ہے۔ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، صبر سے روح میں پاکیزگی آتی ہے اور تقویت پیدا ہوتی ہے۔ انسان کا انسان بن جانا ہی اس کی فتح ہے۔ انسان کو گلاب کی پھول کی مانند ہونا چاہیے جو ان ہاتھوں کو بھی خوشبو میں بسا دیتا ہے جو ان کو مسل ڈالتا ہے۔ سب سے بہتر خوشبو انسان کی نیک سیرت ہے۔ خدا اچھا آدمی ہو تو اسے دوست بھی اچھے ملتے ہیں۔ انسان اگر سیکھنا چاہے تو اسے ہر غلطی اسے کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہے۔ انسان کو دیا کی طرح سخی ہونا چاہیے، سورج کی طرح شفیق ہونا چاہیے، زمین کی طرح نرم ہونا چاہیے۔ زندگی تو ایک بہتی ہوئی ندی کی مانند ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ گزر جانے والے لمحات پانی کی طرح کبھی واپس نہیں آتے۔ زندگی میں ملنے والے دکھ اور صدمے انسان کے لیے لازم ملزوم ہیں، اور زندگی میں ایک ہلچل مچا دیتے ہیں دکھ اور سکھ، دکھ ہلچل مچا دیتے ہیں۔ انسان اس خوبصورت زندگی سے فرار چاہتا ہے، لیکن زندگی سے فرار ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ وقت کی لہریں یہ غم آہستہ آہستہ معمول پر لے آتی ہیں۔ جس طرح پانی میں پتھر گلاب کی شاخ سے آدمی نے پھول سونگھا ہو، اگر اس کے کانٹے ہمیں چبھ جائیں تو انہیں بھی ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سچائی بظاہر بڑی مفلس دکھائی دیتی ہے، اگر یہ دل میں سما جائے تو شام جیسا درجہ سونپ دیتی ہے۔ یہ دنیا ان کے سامنے ایک امتحان گاہ کی صورت رہ جاتی ہے اور وہ سچ کا دامن
تھام کر حق کی جستجو میں عرش مولا تک جا پہنچتے ہیں۔ ایسے ہی انسان جن کی رہنمائی خالق کائنات کرتا ہے، جو اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر لمحہ ضمیر کے ترازو میں اپنے آپ کو تولتے ہیں۔ زندگی ہمارے خیالات کی عکاسی ہوتی ہے۔ پہلی قسم کی زندگی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایک شتر بے مہار سمجھ کر زندگی گزارے اور جو من میں آئے اور جی میں آئے کرے۔ دوسری قسم کی زندگی ایسے آدمی کی زندگی ہے جو یقین رکھتا ہے کہ اسے کسی نے پیدا کیا، وہ پیدا کرنے والا ہی اس کی زندگی کا مالک اور حاکم ہے اور اس کی ہر ضروریات سے واقف ہے، مصلحتوں کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ اس کی طرف سے زندگی گزارنے کے کچھ ضابطے اور قاعدے ہیں جن کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ صرف مال، دولت، خورد و نوش کا نام رزق نہیں۔ رزق ہر نعمت خداوندی کا نام ہے۔ علم، صحت، عقل، شعور، طاقت، عزت، حسن، جوانی اور زندگی بھی رزق کے زمرے میں آتی ہے۔ بڑائی تقوی میں ہے، دولت توکل میں ہے اور عظمت تواضع میں ہے۔ میں نے زندگی سے صرف ایک سبق حاصل کیا کہ تمہیں اپنے سوا کوئی خوشی نہیں دے سکتا۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ ہمیں اپنی زندگی کو منیج کرنا ہوگا۔ انسان بے بس ہے، ہمیں سجدے کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ اسی میں نجات ہے، انسانیت کی خدمت میں کامیابی ہے اور یہی ہماری سب سے بڑی کمائی ہے۔ اس سے ملنے والی دعائیں رزق ہے اور اچھی باتیں پھیلانا زندگی کی سب سے بڑی کمائی ہے۔ دنیا میں ہمیشہ آسانیاں بانٹنی چاہیے۔ انسان کو اپنے ذہن سے غلط سوچوں کو باہر نکالنا چاہیے۔ ہمیں اپنے سوچوں کو بدلنا ہوگا، اپنے اندر منفی سے مثبت سوچیں پیدا کرنی ہوگی۔ ذہن کا بھی ایک مقام ہے، اس میں جنت کو دوزخ اور جنت بنایا جا سکتا ہے۔ زندگی محبت کا نام ہے۔ نفرت ہماری صلاحیتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ خدا کی مخلوق سے اصل مقصد ہونا چاہیے محبت، اور خالق کائنات سے اصل محبت ہونی چاہیے۔ انسانیت سے محبت ہی سچی زندگی بسر کرنا ہے۔ زندگی احساس عمل نہیں، فضل ہے، اور رب کا فضل کسی فارمولے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ عطا ہے۔